اس تجزیے میں خوش آمدید۔ تو چلیے سیدھا مدعے پر آتے ہیں۔ آج ہم تاریخ کے ایک انتہائی اہم موڑ یعنی غزوہ بدر کے اختتام اور اس کے بعد کے حالات پر بات کریں گے۔ یہ صرف ایک جنگ ختم ہونے کی کہانی نہیں ہے، بلکہ جذبات، معجزات اور حیرت کا ایک ایسا سمندر ہے جس نے آنے والی صدیوں کا رخ ہی موڑ دیا۔ اگر ہم اس حیرت انگیز اقتباس پر غور کریں تو میدان جنگ سے دور ایک پہاڑی پر بیٹھا ہوا ایک بالکل غیر جانبدار بدو، جس کا اس جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، وہ حیرت سے دیکھ رہا ہے کہ مکہ کا وہ مغرور لشکر کیسے میدان چھوڑ کر بھاگ رہا تھا۔ یہ الفاظ بالکل اس افراتفری اور حیرت کی تصویر کشی کرتے ہیں جو اس وقت بدر کے میدان میں پھیلی ہوئی تھی۔ یہ ایک عام دیکھنے والے کے لیے یقیناً بہت ہی عجیب منظر ہوگا۔ پہلا حصہ، سرداروں کا زوال، ایک ایسی کاغذی طاقت کا انجام جسے اپنے آپ پر بہت غرور تھا۔ دشمن کی فوج کے وہ متکبر کمانڈر جنہیں اپنی طاقت پر بے حد غرور تھا، وہ غیر متوقع طور پر خاک میں ملا دیے گئے۔ یہاں ایک انتہائی دلچسپ تضاد ابھر کر سامنے آتا ہے۔ ایک طرف ابو جہل کا تکبر ہے، جس کا غرور اس قدر تھا کہ موت کے منہ میں بھی وہ ضد کر رہا تھا کہ اس کی گردن سینے کے قریب سے کاٹی جائے تاکہ دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ یہ کسی سردار کی گردن ہے۔ اور دوسری طرف حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، جو جسمانی طور پر اتنے دبلے پتلے تھے کہ ان کی ٹانگیں بالکل کمزور محسوس ہوتی تھیں، لیکن ان کا روحانی وزن اتنا زیادہ تھا کہ ان کا ایک قدم پوری دنیا کے وزن پر بھاری تھا۔ بالکل ایک سچی مثال کہ کیسے روحانی طاقت جسمانی تکبر کو ہرا دیتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ حقیقت ان ہنگامہ خیز لمحات کے ساتھ کیسے جڑتی ہے۔ امیہ بن خلف، جو اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا اور جس نے حضرت بلال کو انگاروں پر تڑپایا تھا، اسے حضرت عبد الرحمن بن عوف قیدی بناتے ہیں۔ وہ اسے بچانے کے لیے اس پر لیٹ جاتے ہیں، لیکن حضرت بلال اپنے اس پرانے ظالم کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں جنگی قیدی کا اصول پرانے ظلم کے خردرے جذبات کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے۔ بلال پکارتے ہیں اور لوگ ڈھال بنے عبد الرحمن بن عوف کے نیچے سے تلواریں مار کر اس ظالم کا وہی خاتمہ کر دیتے ہیں۔ یہ حقیقت میں وہ لمحہ تھا جہاں برسوں کا چھپا ہوا درد انصاف بن کر برسا۔ دوسرا حصہ، میدان جنگ کے معجزات، وہ اندیکھی قوتیں جنہوں نے پاسا پلٹ دیا۔ لیکن یہ سب صرف انسانی کوشش نہیں تھی۔ ان معجزات پر غور کرنا بہت دلچسپ ہے۔ آسمان سے 5000 فرشتوں کا نزول ہوا۔ خیر، یہاں ایک بہت اہم نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہوا سے بھی دشمن کو تباہ کر دیتا، جیسے قوم عاد کے ساتھ ہوا، لیکن یہ فرشتے خاص طور پر مسلمانوں کے دلوں کو تسلی دینے اور انہیں نفسیاتی طاقت دینے کے لیے اتارے گئے۔ اسی میدان میں کافروں کی لاشوں پر ضرب لگنے سے پہلے ہی جلنے کے نشانات پائے گئے۔ اور ہاں، حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ جو تیر لگنے سے باہر لٹک گئی تھی، اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں نے اس طرح ٹھیک کیا کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کبھی زخمی بھی ہوئی تھی۔ یہ واقعی کمال کی بات ہے۔ تو یہاں سب سے بڑا نشان یہ نمبر ہے 70۔ یہ صرف ایک عدد نہیں ہے، بلکہ جزیرہ نما عرب کی طاقت کے توازن میں آنے والی ایک زبردست تبدیلی کی علامت ہے۔ 70 دشمن سردار مارے گئے اور 70 ہی گرفتار کر لیے گئے، یعنی مکہ کی طاقتور قیادت کو بالکل ایک ہی دن میں خاک میں ملا دیا گیا۔ تیسرا حصہ، قیدیوں کا مخمصہ، یعنی جب دھول بیٹھی تو فیصلہ کن مشکلات کا سامنا تھا۔ جنگ کے بادل چھٹنے کے بعد ایک بہت بڑا انتظامی اور اخلاقی مسئلہ سامنے کھڑا تھا۔ اس وقت کی قیادت کے درمیان ہونے والا مباحثہ سچ میں بہت معنی خیز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سخت موقف تھا کہ ہر مسلمان اپنے ہی اسیر رشتہ دار کو قتل کر دے تاکہ کفر اور شرک سے تمام ناطے کٹ جائیں، لیکن اس کے برعکس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نرم موقف تھا کہ یہ لوگ آخر رشتہ دار ہیں، فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، ہو سکتا ہے کل کو یہ اسلام لے آئیں۔ آخر کار رحم کا راستہ چنا گیا، حالانکہ بعد میں اس فیصلے پر اللہ کی طرف سے سرزنش بھی نازل ہوئی کہ فیصلہ سخت ہونا چاہیے تھا۔ اور اس فدیے کے عمل میں ایک واقعہ بے حد جذباتی ہے۔ اگر تصور کیا جائے، قیدیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ابو لاس بھی شامل ہیں۔ انہیں چھڑانے کے لیے مکہ سے ان کی بیوی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی بی بی زینب نے کچھ مال بھیجا۔ اس مال میں ایک چاندی کا ہار بھی تھا۔ جب یہ ہار پہنچا تو یہ کوئی عام ہار نہیں تھا، یہ بی بی خدیجہ کا ہار تھا جو انہوں نے اپنی بیٹی کو شادی پر دیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔
یہ لمحات ہمیں بتاتے ہیں کہ جنگ کے ان سخت فیصلوں کے درمیان انسانی اور خاندانی جذبات کس قدر گہرے اور اہم تھے۔ چوتھا حصہ، بدر کے غازیوں کا مقام، خاص طور پر وہ الہی معافی جس نے ان کا درجہ ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا۔ اس جنگ کے بعد جو لوگ واپس آئے وہ کوئی عام لوگ نہیں رہے۔ یہ الفاظ واقعی بہت طاقتور ہیں۔ جبرائیل امین نے آ کر تصدیق کی کہ آسمانوں پر بھی یہ فیصلہ ہوا ہے کہ بدر میں حصہ لینے والے انسان اور فرشتے باقی سب سے افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بدر کے غازیوں کے لیے یہ الہی معافی کا اعلان کیا کہ تم جو چاہو کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اور یہ عظیم رتبہ آگے چل کر ایک حیرت انگیز تاریخی واقعے کا پس منظر بنتا ہے۔ تو چلیے اس جاسوسی کے واقعے کی ترتیب کو سمجھتے ہیں۔ حاطب بن ابی بلتاحہ نے مدینہ کے مسلمانوں کے راز مکہ والوں کو ایک خط میں لکھے۔ یہ خط ایک عورت نے اپنے گندھے ہوئے بالوں میں چھپایا تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو روزہ خاک کے مقام پر روکا اور خط برآمد کر لیا۔ اب ظاہر ہے یہ صریح غداری تھی، اور حضرت عمر ان کی گردن اڑانے کے لیے تیار تھے، لیکن حاطب کو معاف کر دیا گیا۔ کیوں؟ صرف اس لیے کیونکہ وہ غزوہ بدر میں شریک تھے۔ ان کا وہ روحانی مقام حقیقت میں ان کی زندگی بچا گیا۔ پانچواں حصہ، افواہیں اور معمولی جھڑپیں، جنگ کے فوری بعد آنے والے اثرات۔ بدر کے میدان سے اٹھنے والی دھول کے اثرات دور دور تک گئے۔ جب یہ خبریں پہنچیں تو افراتفری مچ گئی۔ مدینہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خالی اونٹنی واپس پہنچیں تو یہودیوں کی افواہوں کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے سخت خوف پھیل گیا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، لیکن جلد ہی یہ خوف خوشی میں بدل گیا۔ اس کے بالکل برعکس مکہ میں صف ماتم بچھ گئی۔ ابو لہب جو بدر نہیں گیا تھا، اس شرمناک شکست کا غم برداشت نہ کر سکا اور محض ایک ہفتے کے اندر بیماری اور صدمے سے مر گیا۔ دوسری طرف ابو سفیان نے غصے میں قسم کھا لی کہ وہ اس وقت تک غسل نہیں کرے گا جب تک مسلمانوں سے بدلہ نہ لے لے۔ اور اس بدلے کی قسم کا نتیجہ کیا نکلا؟ غزوہ بنی سویق، ابو سفیان کی جلد بازی میں کی گئی ایک ناکام کوشش۔ وہ 200 لوگوں کا ایک لشکر لے کر نکلا، لیکن مسلمانوں کا لشکر جب ان کے پیچھے نکلا تو ان مکہ والوں نے تیز بھاگنے کے لیے اپنے کھانے کی بوریاں جن میں جو یعنی سویق بھرا تھا وہ راستے میں ہی پھینک دیں۔ یوں بنا کسی بڑی لڑائی کے مسلمانوں کو مفت میں اناج کا ایک بڑا ذخیرہ مل گیا۔ چھٹا اور آخری حصہ، فتح کی حقیقت، بڑی کامیابیاں اور ان کے پیچھے چھپی ہوئی انتہائی سادگی۔ یہ تمام تاریخی فتوحات اپنی جگہ حیرت انگیز ہیں، لیکن ان کی روزمرہ کی ٹھوس حقیقت پر غور کرنا بھی ضروری ہے۔ اپنے دور کی سب سے بڑی جنگ جیتنے کے باوجود ان کا مال و دولت سے کیا تعلق تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو اس جنگ کے عظیم غازی تھے، بی بی فاطمہ سے اپنی شادی کے اخراجات پورے کرنے کے لیے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر مارکیٹ میں بیچ رہے تھے تاکہ چند پیسے جمع کر سکیں۔ اتنی بڑی فتح کے بعد بھی غربت اور سادگی کا یہ عالم ہے، یہ سچ میں حیران کن ہے۔ اور اس سادگی کی گہرائی کو بی بی عائشہ کا یہ اقتباس مکمل طور پر واضح کرتا ہے۔ فرماتی ہیں کہ بعض اوقات 2 سے 3 ماہ گزر جاتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی۔ خوراک کیا تھی؟ محض کھجور اور پانی کا ایک گھونٹ۔ تاریخ کا سب سے بڑا معرکہ جیتنے والی قیادت کی خاندانی اور گھریلو زندگی اس قدر عاجزانہ تھی۔ اور یہی وہ مقام ہے جو ہمیں ایک گہری سوچ میں ڈال دیتا ہے۔ یہ حیران کن حقیقت غور طلب ہے کہ محض کھجور اور پانی پر زندہ رہنے والی ایک مختصر سی کمیونٹی وسائل کی اتنی کمی کے باوجود تاریخ کی سب سے اہم فتح کیسے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ یقیناً یہ مادی طاقت نہیں تھی، بلکہ ان کا غیر متزلزل یقین اور سچا ایمان تھا۔ اس حیرت انگیز تضاد پر غور کیا جائے تو سمجھ آتا ہے کہ اصل طاقت کا سرچشمہ آخر ہے کیا۔